کہ ان چیزوں کو تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھتے چلیں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. میرے جملے ذہن میں رکھنا. کربلا کیوں واقع ہوا ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ چلو کربلا واقع ہونا ہی تھا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بنو ہاشم کو لے کر کے کیوں نکلے؟ آپ کربلا کے لیے بنو ہاشم کو لے کر کے کیوں نکلے؟ صرف اپنے خاندان کے لوگوں کو. یہ بعد میں آپ کو جتنے بھی لوگ ملتے ہیں ان کو امام حسین ساتھ لے کر نہیں نکلے تھے، یہ راستے میں ساتھ ہو گئے. امام حسین تو اپنے گھر کے جو صرف 17 یا 18 نفوس تھے انہی کو لے کر کے نکلے تھے. اس کے علاوہ جتنے تھے وہ سب راستے میں ملے تھے. امام صرف انہی کے ساتھ نکلے تھے. اگر امام کو نکلنا ہی تھا تو پھر امام اعلان کرتے، تیاری کرتے، اور تیاری کرنے کے بعد امام پھر ایک بہت بڑی فوج لے کر کے نکلتے. اس لیے کہ امام حسین کی آواز پر اہل مدینہ بھی کھڑے ہوتے، اہل مکہ بھی کھڑے ہوتے، یمن اور شام کے اور عراق کے لوگ اگرچہ شامی نہ آتے، کم سے کم عراق کے اور یمن کے لوگ تو آتے ہی. یہ لوگ بڑی فوج کے ساتھ جب امام جاتے تو پھر اس کے بعد جب وہ برابر کی ٹکر ہوتی، اور پھر چونکہ یزید کو ختم کرنا تھا، یزید کی حکومت کو ختم کرنا تھا، تو ایک میدان سجتا اور پھر اس میں فیصلہ کن جنگ ہو جاتی. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یہ دو چیزیں ہیں. امام علی مقام کیوں گئے؟ کربلا میں جانے کی وجہ کیا تھی؟ تو پہلی چیز آپ سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر کے آئے تھے، جو اسلام لے کر کے آئے تھے، اس کا بنیادی نقطہ نظر یہ تھا ان الحکم الا للہ. حکم نہیں چلے گا کسی کا سوائے اللہ کے. اللہ کا حکم چلے گا، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا. اور چونکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکۃ المکرمہ سے جو ہجرت کی وجہ کیا بنی؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بات لے کر کے آئے تھے، صرف جس کو مسلمان سمجھتے ہیں یہ بات، تو پھر وہ تو مکے میں بھی ممکن تھی. مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا سبب کیا؟ اس لیے کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اس کا صرف معاملہ رہتا تو مکے والے کہتے شوق سے کرو. لیکن اہل مکہ اس کو سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ان 4-5 باتوں کی تبلیغ کرنے نہیں آئے ہیں، بلکہ زمین کے اوپر اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. زمین پہ کسی کا قانون نہیں چلے گا، زمین پر صرف اللہ کا قانون چلے گا. یہ بنیادی نقطہ نظر ہے مسلمانوں کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے. اسی لیے مکے والے لرزہ بر اندام تھے کہ اگر اسلام کا وہ قانون جو مصطفیٰ جان رحمت لے کر کے آئے ہیں، یعنی کیا کہ نہ سود دیں گے نہ سود لیں گے. اور اللہ اکبر، اس سے مکے والوں کو کتنی تکلیف تھی، کیونکہ مکے والے تو دونا سود کھا رہے تھے، 10 گنا سود کھا رہے تھے. اب بات یہ تھی کہ صرف جو سود لے رہے ہیں وہ مسلمان نہ ہوتے تو ان کا کیا بگڑتا؟ تو یہ تھا کہ سود دیں گے بھی نہیں. تو وہ جو غریب طبقہ تھا، غلاموں کا پچھڑا ہوا طبقہ جسے لوگوں نے دور کر دیا تھا، تو وہ غریب طبقہ بھی تو اسلام کے قریب آ رہا تھا. تو ان کی معیشت پر ضرب پڑ رہی تھی. چوری ہوگی تو ہاتھ کاٹا جائے گا، زنا ہوگا تو کوڑے لگائے جائیں گے اگر کنوارے ہیں تو، اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر پتھروں سے سنسار کیا جائے گا. اس طریقے سے وہ قانون جو اللہ کا قانون ہے اس کے نفاذ کے لیے حضور علیہ السلام تشریف لائے تھے کہ سب کو اللہ کے قانون کے اعتبار سے کھڑا کر دیا جائے گا. اللہ کا قانون کیا ہے کہ بادشاہ کے لیے بھی وہی قانون ہوگا، اور فقیر کے لیے بھی وہی قانون ہوگا، سیٹ کے لیے بھی وہی قانون ہوگا، مزدور کے لیے بھی وہی قانون ہوگا. کیسا قانون ہوگا ذرا سوچئے. اور اسلام کا کیسا قانون ہے؟ غسان کا بادشاہ طواف کر رہا ہے خانہ کعبہ کا، اور طواف کرتے ہوئے اس کی چادر پر کسی غلام کا، حبشی غلام کا پیر پڑ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ غصے میں آ کر کے ایک حبشی غلام کو تماچا مارتا ہے، اور جب تماچا مارتا ہے تو وہ مقدمہ خلیفہ راشد
فاروق اعظم کی بارگاہ میں آتا ہے. فاروق اعظم کی بارگاہ میں جب مقدم آیا تو غسان کے بادشاہ سے مخاطب ہو کر فاروق اعظم نے فرمایا اور اس غلام سے کہ تجھے تماچا مارا گیا ہے, تو بھی مجمع عام میں اس بادشاہ کو تماچا مارے گا. تو بادشاہ نے کہا میں بادشاہ ہوں. کہا یہ اسلام ہے. اس نے کہا میں بادشاہ ہوں. آپ نے فرمایا یہ اسلام ہے. یہاں پہ امیر اور غریب نہیں دیکھا جاتا, اللہ کا قانون یہی ہے, اسی پر عمل کیا جائے گا. اس نے کہا معاذ اللہ اگر ایسا قانون اسلام ہے تو میں اسلام کو خیر بات کہتا ہوں. فاروق اعظم نے پرواہ نہیں فرمائی اس کی. فاروق اعظم نے پرواہ نہیں کی. یہ قانون اس طریقے سے نظام اسلام دینا چاہتا تھا. ایک عورت نے چوری کی. جب وہ عورت نے چوری کیا تو چوری کرنے کے بعد وہ بڑے مالدار گھر کی تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹو. کچھ لوگوں نے کہا مالدار ہے, شریف ہے, عزت دار لوگ ہیں, اس کا ہاتھ کٹ جائے گا. ایک بہت عزیز صحابی جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام اپنا پوتا قرار دیتے ہیں, ان کو بیچ میں ڈالا گیا کہ آپ اگر سفارش کریں گے, اور آپ کے باپ سے حضور بہت محبت کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد ایک اور محبت کی نسبت لائی گئی کہ اللہ اکبر آپ سفارش کریں, اگر آپ سفارش کریں گے تو آپ کی بات نہیں کٹے گی. اور پھر خیر سے وہ جس نے چوری کیا ہے اس عورت کا نام فاطمہ بھی ہے, اس لیے کہ فاطمہ حضور کی بیٹی کا نام ہے. حضور السلام کو ذات فاطمہ سے بھی پیار تھا, نام فاطمہ سے بھی پیار تھا. اللہ اکبر. تو نام فاطمہ کی نسبت کو دہرایا گیا. اس کا نام فاطمہ ہے, عزت دار ہے. کوئی اور اس کا آپشن ڈھونڈا جائے, اس کا کوئی آلٹرنیٹ تلاش کیا جائے, اس لیے کہ عزت دار ہے, مالدار ہے, کچھ اور لے لیا جائے. حضور علیہ السلام نے جو تاریخی جملہ فرمایا تھا اس کا مفہوم یہ ہے, اللہ اکبر, کہ یہ نام فاطمہ کی تم بات کرتے ہو, واللہ اگر میرے گھر کی کوئی خاتون بھی چوری کرے گی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹوں گا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر کی کوئی عورت, حضور نے نام لیا اس ذات کا, لیکن چونکہ میری زبان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ حدیث بیان کرتے بھی اس تناظر میں اس ذات کا نام لوں, لیکن بطور مفہوم کہہ رہا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر کی بھی کوئی خاتون اگر چوری, یہ آپ اس کی بات کرتے ہیں کہ عزت دار ہے, مالدار ہے, محمد الرسول اللہ کے گھرانے سے بڑھ کر کس کا گھرانہ عزت دار ہو سکتا ہے. حضور نے فرمایا اگر مرد چوری کرے میں اس کے بھی ہاتھ کاٹوں. یہ تھا نظام اسلام. اسلام کا, اللہ کا نظام, اللہ کا قانون چلے. اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانی جائے. ان الحکم الا للہ, اللہ کا حکم کسی اور کا نہیں. خارجی یہاں پر ٹھوکر اس لیے کھائی ان الحکم الا للہ کے معاملے کو لے کر کہ اللہ کا حکم مانا جائے گا کسی کا نہیں, کا مطلب یہ کہ کسی کی مت سنو. اللہ کے بندو, اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ کے مقابلے میں, توجہ آپ کی تمہید کربلا اپنے جوانوں کے لیے خاص, بہت دھیان سے سننا, اللہ کے مقابلے میں, اللہ کے مثال کے طور پہ اللہ فرما رہا ہے چوری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹو. کوئی کہے کہ نہیں کٹیں گے, نہیں مانی جائے گی, نہیں مانی جائے گی. اسی طریقے سے حقداروں کو حق دو, کوئی کہے نہیں دینے دیں گے, نہیں مانی جائے گی. اسی طریقے سے زانی کی سزا یہ ہے, وہ کہے گا نہیں مانی جائے گی. اللہ کا حکم ہوگا. اور پھر دوسری طرف قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو اللہ کے رسول کی, اور تم میں جو اہل امر ہے, اولو الامر ہے, ان کی اطاعت کرو. تو اولو الامر میں ان کو بھی شامل کیا گیا کہ جو لوگ تم پر حاکم بنائے گئے, جو حاکم ہو تم پر حاکم بنائے گئے, اس سے ائمہ بھی ہے, علماء بھی ہے, اور اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو حاکم ہے تم پر, ان کا امر, اہل امر کا حکم. ان الحکم الا للہ سے جو بات خارجی اخذ کرتے تھے, قرآن کی آیت اس کا کاٹ کر رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بعد رسول کا حکم بھی گویا اللہ ہی کا حکم ہے, اور اہل امر کا حکم ماننا بھی جو قرآن و سنت کی روشنی میں حکم دے وہ بھی گویا کہ اللہ ہی کا حکم ہے. اب یہاں پر امام علی مقام علی جدی والی السلام سے جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا کہ آپ بیعت کریں, اچھا بیعت کیا تھی یہ بھی اپنے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں خاص طور پر. صدیق اکبر کے دور میں
فاروق اعظم کے دور میں، عثمان غنی کے دور میں، مولا علی کے دور میں اور امام حسن کے دور میں، ان 5 لوگوں کے دور میں جو بیعت طلب کی گئی، اس کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ ہمارے ہاتھ میں بیعت کرو کہ تم قرآن اور سنت پر عمل کرو گے۔ اس پر توجہ آپ کی رہنی چاہیے تمہید کربلا میں، کیونکہ کچھ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ ہے، یہ کربلا کیوں ہے، کیوں ہوا یہ کربلا؟ آخر اتنی چھوٹی سی بات تھی، بیعت تو مانگ رہا تھا، بیعت کر لیتے تو کیا جاتا، جان بچتی، خاندان بچتا، صرف جان اور خاندان نہیں بچتا بلکہ اللہ اکبر اتنی دولت کی ریل پیل ہوتی کہ حسین سے سنبھالا نہ جاتا۔ لیکن بات کیا ہے ذرا وہ تو سمجھو تمہید کے طور پر، ہم امام حسین کو بزدل نہیں سمجھتے، مظلوم نہیں سمجھتے، اس لیے یعنی کہ وہ مظلوم بے بس نہیں سمجھتے، یہ کام تو بزدلوں کا ہے بھی نہیں جو امام حسین نے کر دکھایا ہے، یہ کام کوئی بزدل کر بھی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بیعت کیوں طلب کی جا رہی تھی اور کس بات پر؟ یہ جو 5 خلفاء کے میں نے نام لیے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، امام حسن، جن کی خلافت راشدہ ہے، ان کی بیعت ہوتی تھی قرآن و سنت پر کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کریں گے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اسی پر ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ لیکن یزید کی جو بیعت ہو رہی تھی، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، ابن جریر طبری لکھتے ہیں، یہ اسلام کے بڑے عظیم مورخ اور کائنات انسانی میں اسلام کے حوالے سے سب سے پہلے تفسیر اپنے ہاتھوں سے لکھنے والی شخصیت علامہ ابن جریر طبری رحمت اللہ تعالی علیہ، سب سے پہلے آپ نے تفسیر لکھی تفسیر طبری کے حوالے سے۔ ان سے پہلے کتابی شکل میں تفسیر اس طرح سے لوگوں کے سامنے نہیں تھی جس طرح سے آپ نے پیش فرمائی، تو یہ مفسر بھی ہیں، یہ مورخ بھی ہیں، یہ محدث بھی ہیں، اس لیے ان کا حوالہ زیادہ معتبر ہے۔ ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ جب یزید نے بیعت طلب کی تو ایک صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بیعت تو کروں گا، لیکن فاروق اعظم صدیق اکبر کے دور میں جو بیعت تھی یہ کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کے حوالے سے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے۔ یزید نے کہا نہیں، قرآن و سنت پر بیعت نہیں ہوگی، بیعت اس بات پر ہوگی کہ ہم اپنی جان اور مال کو آپ کے سپرد کرتے ہیں، آپ جس طرف لے جاؤ گے ہم اس طرف جانے کے لیے تیار ہے۔ یعنی ان کے اپنے نفس کے حوالے سے، ان کی اپنی مرضی کے حوالے سے، ان کی اپنی سوچ کے حوالے سے وہ بیعت لینا چاہ رہے تھے، اور یہ بات تو بعد میں آئی۔ امام حسین اس مفکر اور مدبر کا نام ہے۔ امام علی مقام آپ نہیں سمجھ سکتے کہ حسین پاک کی سوچ، ابھی میں کشف کرامت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی دور اندیشی، ان کی مدبرانہ فکر، ان کا اپنا سوچنے کا انداز، ان کی اپنی ذہانت، انہوں نے یزید کو اس وقت دیکھا جب یزید بچہ تھا، جوان ہوا، جوانی کی دہلیز پر پہنچا، یزید کی تربیت کوئی اچھے ماحول میں نہیں ہوئی، یزید کی تربیت کوئی اچھے ماحول میں نہیں۔ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس کی ماں عیسائی تھی، اس کی ماں کا نام میسون تھا، اس کی ماں عیسائی تھی، اس کی ماں مسلمان نہیں تھی، یہ ابن کثیر نے لکھا۔ ابن کثیر نے کہاں تک انصاف کہ یہ ابن کثیر جانے، حالانکہ ابن کثیر کا حوالہ یزید کے حوالے سے ہم اہل سنت اس لیے پڑھتے ہیں کہ ابن کثیر کا تعلق اس طبقے سے ہے جو طبقہ عام طور پر یزید پر جو وہ برائی کرنے کو روادار نہیں ہے، بلکہ ابن کثیر نے کئی مقام پر یزید کو کلین چٹ دینے کی کوشش کی ہے، اسی لیے ابن کثیر کا نام میں لے رہا ہوں۔ تو ابن کثیر نے لکھا، ابن کثیر، میں نقل کر رہا ہوں اس کی بات کو، ابن کثیر کی بات کو، یہ ابن تیمیہ کے ڈائریکٹ شاگرد ہے ابن کثیر، علامہ ابن کثیر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میسون جو تھی وہ عیسائی تھی، اس کے بعد اس لیے کہ اہل کتاب سے نکاح حلال ہے اسلام کے اندر، اگرچہ آج علماء محتاطین اس پر گفتگو کرتے ہیں احتیاط کے اعتبار سے، لیکن نص قطعی سے، بلکہ حضور علیہ السلام کی احادیث سے
اہل کتاب کے ذبیحے ان کے نکاح کے حوالے سے اسلام میں پورا ایک قانون موجود ہے جس کی طرف آپ توجہ کر سکتے ہیں. تو میسون کے ساتھ وہ عیسائی تھی, حضرت امیر معاویہ نے نکاح فرمایا, لیکن میسون تھی بڑی حسین بڑی خوبصورت, حتیٰ کہ اس کے لیے ایک مکان ایک محل الگ سے تیار کیا گیا. ابھی یزید ماں کے پیٹ میں تھا, 2 روایتیں ملتی ہے, ابھی وہ ماں کے پیٹ میں تھا یا پیدا ہو چکا تھا. حضرت امیر معاویہ سے میسون کی نہیں بنی اور اس نے طلاق کا مطالبہ کیا, بلکہ اس نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں گالیاں بھی دی, جو وہ جملے میں نقل نہیں کر سکتا, وہ بھی تاریخ کے اندر موجود ہیں. تو اس نے کچھ گالیاں بھی نکالی. جب آپ کو خبر ہوئی تو آپ نے میسون کو طلاق دے دیا. اب جب طلاق دیا میسون کو, تو چاہے یزید بچہ ہو چاہے یزید ماں کے پیٹ میں ہو, تو یہ میسون پلٹ کر گئی کہاں؟ اپنے اسی خاندان میں جو عیسائی لوگ تھے, اور اسی ماحول کے اندر یزید پیدا ہوا, اور اسی ماحول میں یزید پلا بڑھا, اسی ماحول کے اندر یزید پلا بڑھا. اور بعد میں جب وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا, یعنی کہ جب یہ ننھا سا پودا تناور درخت بن گیا, اس وقت جب کہ موڑنے کی, توڑنے کی, جھکانے کی, تربیت کی ساری منزلیں ختم ہو گئی, تو اس وقت جو ہے وہ یزید جو ہے پھر واپس اپنے والد کی طرف پلٹ کر کے آیا. یہ اصل بات ہے جو میں نے بہت ہلکے انداز سے آپ کے سامنے بطور مقدمہ رکھا ہے. امام علی مقام اس فکر کو, اس سوچ کو اچھی طریقے سے محسوس کر رہے تھے کہ ادھر یزید کی پرورش جس خاندان میں ہوئی, جس قبیلے میں ہوئی, جس ماحول میں ہوئی, وہاں شراب, خنزیر کا گوشت, اسی طریقے سے زنا, آوارگی, بدکاری اور راہب اور پوپیوں اور پاپیوں کا جو ماحول تھا, اس کی بچپنے کی جو ذہنیت تھی امام علی مقام اچھی طرح سمجھ رہے تھے. حتیٰ کہ جب اس نے سفر حج کیا تو حج کے سفر میں بھی اس نے مدینہ منورہ آ کر کے شراب پی. یہ بھی آپ تاریخ میں اٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں. اب مزید اس کی طرف نہ جاتے ہوئے, امام علی مقام اللہ جدی علیہ السلام کا ذہن, سوچ اور فکر وہاں تک پہنچی, بلکہ آج 1300 سال بیتنے کے بعد بھی یزید کے متعلق حقائق کے معاملے میں جو آج تک نہیں پہنچ سکے ہیں, امام علی مقام وہاں تک پہنچ چکے تھے. غسیل الملائکہ حضرت سیدنا ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, امام حسین کی شہادت کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ اگر ہم یزید کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے تو آسمان سے ہم پہ پتھر برس جائیں گے, آسمان سے ہم پر آگ برس جائے گی. یعنی جن لوگوں کو احساس یزید کے حالات اور اس کی گندگی کا 3 سال کے بعد ہوا, امام علی مقام نے اس خطرے کو اس سے پہلے محسوس کر لیا تھا. وجہ, اس کی وجہ یہ تھی, حسین کوئی معمولی آدمی نہیں تھے. حسین کون تھے؟ جس کا وجود بنا تھا خون رسول سے. حسین بنے تھے خون رسول سے, خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر, اور وہ خون مصطفیٰ جان رحمت کا خون. آپ کہیں گے وہ تو علی کے خون سے تھے. ہم کہتے ہیں یہی تو بات سمجھنے کی ہے کہ خون علی اور خون نبی دونوں الگ الگ نہیں تھا. نبی کا خون اور علی کا خون دونوں الگ الگ نہیں تھا. اس لیے کہ مطلع القمرین میں امام اہل سنت حدیث لائے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا سب لوگ الگ الگ درخت کی الگ الگ ٹہنیوں کا نام ہے, میں اور علی ایک درخت کی 2 شاخوں کا نام ہے. یعنی علی کو خاندان نبوت سے آپ الگ نہیں کر سکتے. اور رہی صحیح غلط فہمی اگر کسی کو ہو سکتی تھی تو حضور نے آیہ تطہیر کے نزول کے وقت جب چادر میں اپنی بیٹی کو لیا, چادر میں حسنین کو لیا, تو چادر میں علی کو بھی لیا اور لے کر کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ سب میرے اہل بیت ہیں. مولا علی کو بھی اہل بیت میں رکھا ہے, علی بھی اہل بیت ہیں. علی باہر والے نہیں ہیں. علی کو جو باہر والا کہے وہ باہر ہونے والا ہو جاتا ہے. اس لیے ہاں علی کو باہر والا نہیں کہنا, علی گھر والا ہے, اور ایسا گھر والا ہے کہ جب نبی گھر سے نکلتے ہیں, توجہ, جب آدمی باہر نکلتا ہے تو باہر والوں سے کہتا ہے چلو میں باہر جا رہا ہوں تم بھی چلو نکلو. باہر والوں کو اپنی غیر موجودگی میں باہر والوں کو اندر نہیں رکھا جاتا. اپنی غیر موجودگی میں باہر والوں کو شریف لوگ اندر,
نہیں رکھتے. جہاں سید الشرفا ہو, جہاں جان اشراف ہو. بھائی اگر آپ کو گھر سے باہر نکلنا ہے تو آپ کو جانا, آپ کہیں گے بھائی چلو میں جانا چاہتا ہوں, اب آپ بھی نکلو, چلو, یہی تو ہوگا. آپ ایسا تو نہیں ہوگا مجھے باہر جانا ہے میں جاتا ہوں تم بیٹھو, یہ تو نہیں ہوگا نا. بولو ہوگا کیا؟ اور اگر ہوگا تو آپ کے بارے میں کسی کی رائے اچھی ہوگی؟ نہیں. علی کیسا گھر والا ہے, علی کیسا گھر والا ہے کہ جب رسول اللہ جا رہے ہیں گھر سے باہر, اور وہ بھی کب, ایسا جا رہے ہیں کہ پلٹ کر جلدی آنا نہیں ہے, تو حضور فرماتے علی میرے بستر پہ تم سو گے. اپنے گھر میں علی کو چھوڑ کر جا. بلکہ علی پاک کی پرورش تو ہوئی تھی نبی کے گھر میں. تو امام حسین جس خون سے بنے تھے, توجہ, امام حسین جس خون سے بنے تھے وہ نبی کا خون, جس کو میرے امام کہتے خون خیر الرسل سے ہیں, جن کا خمیر ان کی پاکیزہ طینت پہ لاکھوں سلام. سید امین آپ کا ادنا